عید الفطر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کار۔ کیا مرد بلا عذر عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کیسے ادا فرمایا کرتے تھے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک رو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الفطر خوشیوں کا پیغام، رمضان المبارک کے روزوں کا انعام، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اللہ نے ہمیں عید جیسا عظیم دن عطا فرمایا جو محبت، رحمت اور شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ دن صرف نئے کپڑے پہننے، اچھے کھانے یا دنیاوی خوشیوں میں گم ہونے کا نہیں، بلکہ ایک عظیم عبادت کا دن ہے جو ہمیں تقوی، شکر اور قربت الہی کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ عید کی حقیقی خوشی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ عید کی نماز کیوں واجب کی گئی؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جو عید کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ حقیقت میں کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال ہے، کیا مرد گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سوالات بہت اہم ہیں اور بدقسمتی سے آج کے دور میں بہت سے لوگ عید کی نماز کے اصل طریقے اور اس کی روح سے ناواقف ہیں۔ کچھ لوگ عید کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے محض ایک تفریحی تہوار بنا چکے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کی نماز کا سب سے آسان، مستند اور مکمل طریقہ کیا ہے۔ ہم آپ کو وہ تمام ضروری باتیں بتائیں گے کہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی عید کی نماز کو مکمل سنت کے مطابق ادا کر سکے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ یہ ویڈیو صرف ایک عام معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو آپ کی عبادات کو درست کر سکتی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتی ہے اور آپ کو وہ علم عطا کر سکتی ہے جس کی روشنی میں آپ اپنی عید کو حقیقی خوشیوں اور برکتوں والا دن بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید کی نماز بالکل صحیح ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی نہ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو ہر وہ چیز بتائیں گے جو عید کی نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس بابرکت اور اہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ کیا ہے۔ عید الفطر کی نماز ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ نماز عام نمازوں سے مختلف ہے کیونکہ اس میں زائد تکبیریں شامل ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے جماعت کے ساتھ عیدگاہ یا مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔ سب سے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا بھی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی جن میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ رکوع و سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی، پھر 3 زائد تکبیریں کہہ کر چوتھی مرتبہ رکوع میں جانا ہوگا۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار، گلے ملنا، مبارکباد دینا اور صدقہ فطر ادا کرنا سنت ہے تاکہ ضرورت مند بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید کی نماز کا وقت سورج بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اگر نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو بعض فقہا کے نزدیک وہ گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے مطابق اسے نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، نفل نماز پڑھنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور تکبر و اسراف سے بچنا چاہیے۔ عید خوشی اور محبت بانٹنے کا دن ہے، اس لیے سب کو اس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ عید الفطر کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو اور اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط اور طریقے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز مکمل اور صحیح طور پر ادا ہو۔ سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت دل سے بھی کی جا سکتی
ہے اور زبان سے بھی کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز عام نمازوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی بھی وہی عمل دہراتے ہیں جو امام کرتا ہے۔ نماز عید 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا چاہیے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ پھر امام سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہوگا۔ اس کے بعد نماز عام طریقے سے مکمل کی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے اور اسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبہ سننے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، گلے ملنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی سنت ہے۔ اس دن صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ نماز عید کے لیے بہتر ہے کہ پہلے غسل کیا جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیا جائے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے تو اسے بعد میں قضا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ تنہا نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ عید کی نماز باجماعت فرض کی گئی ہے، کیونکہ عید کی نماز باجماعت ضروری ہے۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ عیدگاہ جاتے وقت راستے میں تکبیرات پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کہہ سکیں اور اسلام کی برکتیں ہر جگہ پھیلیں۔ نماز عید کے آداب میں شامل ہے کہ اس دن صاف ستھرا رہنے کا خاص خیال رکھا جائے، مسواک کی جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ عید خوشی اور محبت کے دن ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ غریب لوگ بھی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے تو عام صدقہ شمار ہوگا، عید الفطر کی زکوٰۃ نہیں کہلائے گا۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے اور اسے ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مقدار عام طور پر کھجور جو گندم یا ان کے حساب سے رقم دی جاتی ہے۔ عید کے دن یہ بھی مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور نفل نمازیں پڑھی جائیں۔ خاص طور پر چاشت کی نماز پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور کسی برے عمل میں نہ پڑے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہو یا کوئی اور شرعی مجبوری ہو تو عید کی نماز مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا بھی مستحب ہے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس دن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا، ان کی خیریت دریافت کرنا اور خوشیاں بانٹنا بھی ایک اسلامی روایت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عید کے موقع پر اسراف سے بچا جائے اور سادگی کو اپنایا جائے۔ آج کل لوگ عید پر فضول خرچی کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کی جائے اور دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ عید الفطر کی نماز کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا موقع ہوتا ہے جس میں سب لوگ ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم غرور و تکبر سے بچیں اور عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ محترم ناظرین، عید کی خوشی
خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو کسی وجہ سے غم زدہ ہیں، جیسے یتیم، بیوہ اور مساکین۔ اگر کوئی شخص عید کے دن کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسے بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے۔ نماز عید کے بعد بعض لوگ قبرستان جانے کو پسند کرتے ہیں تاکہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکیں۔ یہ عمل جائز ہے لیکن ضروری نہیں کہ عید کے دن ہی کیا جائے۔ بعض لوگ عید کے دن غیر شرعی کام کرتے ہیں، جیسے نامحرم مرد و عورت کا آزادانہ میل جول، بے حیائی اور غیر ضروری تفریحی سرگرمیاں۔ یہ چیزیں عید کی خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو ایک دینی تہوار کے طور پر منائیں اور ان اعمال سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ عید کے دن ایک اور اہم چیز والدین اور بڑوں کی عزت و احترام ہے۔ بہت سے نوجوان عید کی خوشیوں میں اپنے والدین اور بزرگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے والدین کو عید کی مبارکباد دیں، ان سے دعائیں لیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ناظرین کرام، عید کے موقع پر اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی بھائی سے ناراض رہے۔ اگر کوئی شخص پہلے صلح کی کوشش کرے اور دوسرا نہ مانے تو پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عید کی خوشیوں میں پڑوسیوں اور مستحقین کو بھی یاد رکھا جائے۔ محترم ناظرین، بعض لوگ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہیں اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کی مدد کریں اگر وہ ضرورت مند ہوں۔ عید الفطر کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ نے یہ دن خوشی کے طور پر دیا ہے تاکہ ہم حلال طریقے سے خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم عید کو صحیح اسلامی طریقے سے منائیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ مردوں کے لیے عید الفطر کی نماز گھر میں پڑھنے کا مسئلہ فقہاء کے درمیان اختلافی ہے۔ اصل اور افضل یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز بجماعت کھلے میدان یا مسجد میں ادا کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں بجماعت ادا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر گھر میں عید کی نماز پڑھنا چاہے تو اکثر فقہاء کے نزدیک یہ جائز نہیں، کیونکہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا متعین طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے عیدگاہ جانا ممکن نہ ہو، جیسے بیماری، خوف، قید یا دیگر شرعی عذر، تو بعض فقہاء نے گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس صورت میں وہ 2 رکعت نماز بغیر زائد تکبیروں کے عام نفل کی طرح پڑھ سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک عید کی نماز کے لیے جماعت اور خطبہ شرط ہے، اس لیے اگر جماعت نہ ہو تو عید کی نماز گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی جگہ نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جماعت سے محروم رہ جائے تو وہ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے، لیکن زائد تکبیروں کے ساتھ۔ حنابلہ کے نزدیک بھی اگر کوئی شخص عید کی جماعت نہ پا سکے تو وہ گھر میں 2 رکعت نماز عید کے طریقے پر پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں عید کی جماعت کا انتظام نہیں تو وہ اکیلا یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز عید ادا کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں عید کی نماز پڑھنا درست نہیں، بلکہ اسے عیدگاہ یا مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ الحمدللہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے عید الفطر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھا تاکہ ہم سب اپنی عید کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، عید صرف نئے کپڑے پہننے، اچھے کھانے کھانے یا خوشیاں منانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے، تکبیرات بلند کرنے، غریبوں کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے خیالات اور سوالات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ مزید ایسی اہم اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے اور صحیح طریقے سے عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید مبارک، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔